والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ بیٹا حافظ قرآن بنے اور دنیا میں بھی یہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، آخرت میں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بچے والدین کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن والدین جس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ آپ سے عرض کرنی ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو والدین اہتمام سے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں یا مدرسے میں خود پہنچاتے ہیں، قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہے، پوچھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، پروگرام ہو جاتا ہے اس میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی بچہ حافظ بن گیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا پروگرام تھا کہ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، ہمارا وہ مطلب پورا ہو گیا۔ اب 10 بندوں کے لیے جنت تو ہو گئی واجب، اب اس کے بعد بچہ کاروبار کرے، بچہ سکول میں پڑھے، بچہ کچھ بھی نہ پڑھے، بچہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بچہ دوبارہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ لہٰذا بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو 10 بندوں کو جنت میں لے جانے والی بشارت ہے یہ ان حفاظ کے لیے ہے جو حفاظ قرآن کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یاد رکھتے ہیں، پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور قرآن پہ عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان بچوں کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اب یہ بچہ 10 بندوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بچے کو حافظ بنایا، بس کام مکمل ہو گیا، اس کے بعد بچے کو سکول کالج میں داخل کروایا، کاروبار پہ لگا لیا، اور اس بات سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو جو نعمت حاصل ہوئی تھی اس کا کیا بنا۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ تم سکول کیوں پڑھاتے ہو اور کالج کیوں پڑھاتے ہو، میں اس بات کا بھی مخالف نہیں ہوں کہ آپ کاروبار کیوں کراتے ہیں، کاروبار بھی ہماری ضرورت ہے، سکول اور کالج کی تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت استادوں کی محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے صدقے اس بچے نے حاصل کی ہے، تو یہ نعمت تو ہاتھ سے نہ چلی جائے، اس کی ناقدری کر کے ایسا تو نہ ہو کہ الٹا یہی قرآن ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیو، قرآن حفظ کرنا یہ مستحب ہے، حفظ کرنا مستحب ہے، لیکن جب بچہ ایک مرتبہ یاد کر لے پھر بعد میں اس کو یاد رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں حفظ کروانے میں والدین کی ذمہ داری تھی، وہاں بعد میں اس قرآن کے حفظ کو محفوظ رکھنے میں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، یہ تو نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری اس غفلت کی وجہ سے بچہ بھی پکڑا جائے، والدین بھی پکڑے جائیں۔ قرآن اتنی بڑی نعمت اور حافظ ناقدری کا مظاہرہ کرتا ہے اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس سے آپ حضرات بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کی نجات کے لیے حجت ہے یا آپ کی پکڑ کے لیے حجت ہے۔ تو ہم تو قرآن بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ تو نہ ہو کہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اوپر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے سب سے بڑا گناہ جو اپنی امت کا دیکھا وہ یہ کہ کوئی بندہ قرآن مجید کی ایک سورت یاد کر لیتا ہے یا پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو بھلا دیتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بچے نے حفظ مکمل کر لیا، بچہ نکل گیا، پھر دوبارہ بچہ نہ مدرسے کی طرف جاتا ہے، نہ استاد سے کبھی ملاقات کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2-4 مہینے تو اس پر وہ قرآن کا رنگ باقی ہوتا ہے، باقی 2-4 مہینے کے بعد تو وہ رنگ سارا کے سارا اتر جاتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پتہ نہیں مدرسے والے کیا تربیت کرتے ہیں، وہ حافظ بن گیا، اب اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، سر سے ٹوپی اتر گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بچہ جب تک مدرسے میں پڑھتا تھا اس وقت بچہ نماز پڑھتا تھا، ہاں اس وقت تو فرض بھی پڑھتا تھا، نفل بھی پڑھتا تھا،
میں نے کہا جب تک وہ مدرسے میں پڑھتا رہا اس وقت فرض بھی پڑھتا رہا، نفل بھی پڑھتا رہا، ٹوپی بھی سر پہ رکھتا تھا، لباس بھی شریعت کے مطابق تھا۔ اب جب آپ نے مدرسے کے ماحول سے نکالا، اسکول کے ماحول میں ڈالا، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اسکول کے ماحول میں وہ جنید بغدادی بنے گا؟ کالج کے ماحول میں بایزید بستامی بنے گا؟ آپ کی اگر یہ توقع ہے تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ اسکول اور کالج کے ماحول میں کوئی اسلامی رنگ اس پہ نہیں چھڑے گا، جو رنگ چھڑا تھا وہ ضرور اتر جائے گا۔ اگر اسکول اور کالج پڑھانا چاہیے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے آپ پہلے بچہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے استاد کے پاس پڑھتا تھا، اب کم از کم اتنا کر لیں کہ آپ کالج اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے بچے کو مدرسے میں پھر بھی بھیجا کریں کہ بچہ آپ جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کے ماحول میں رہیں، درسگاہ کے ماحول میں رہیں، آدھے گھنٹے میں وہ ایک پارہ بھی سنائے گا۔ ایک تو اس کا قرآن پکا رہے گا، دوسرا یہ کہ اس قرآن کے ماحول کی وجہ سے وہ رنگ اسی طرح برقرار رہے گا۔ ورنہ پھر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حافظ حضرات ایسے ہوتے ہیں، یقین کرے بندے کو ترس آ جاتا، وہ جب کہتے ہیں نا کہ میں بھی حافظ ہوں اور وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ہم کہیں کہ الحمدللہ آپ بھی حافظ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی حافظ ہے۔ وہ توقع رکھتا ہے کہ ہاں آپ مجھے شاباش دیں کہ آپ اس حلیے میں بھی حافظ ہیں، جبکہ ہم شاباش کیا دیں، ہمارا تو جی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں کہ حافظ ہونے کے باوجود آپ کا یہ حال ہے۔ تو میرے بھائیو، کسی بھی نعمت کا حصول اگر مشکل ہے تو نعمت کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ حصول کے لیے بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ کوشش اس نعمت کی حفاظت کے لیے کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو ہم مدرسے میں حافظ بننے کے بعد بھی مدرسے کے ساتھ جوڑے رکھیں، قاری صاحب کے ساتھ جوڑے رکھیں، تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ بے شک آدھا گھنٹہ دے دیا کرے۔ میں مانتا ہوں اسکول اور کالج کی پڑھائی زیادہ ہوتی ہے، بعد میں ٹیوشن بھی بچے نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں مجھے احساس ہے، لیکن آدھا گھنٹہ اس قرآن کے لیے وہ فارغ کر لیا کریں تاکہ بچے کا قرآن منزل بھی پختہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہی قرآن کا رنگ بھی اس پر برقرار رہے۔ ورنہ پھر یہی بچہ قیامت کے دن خود بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا اور والدین کے لیے بھی پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔